چند عورتیں دور دراز اپنے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی پر جا رہی تھیں۔ ان دنوں ذرائع آمد و رفت محدود تھے، لوگ پیدل ہی سفر کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت کے پاس شیرخوار بچی بھی تھی۔ بچی کو اٹھائے جب وہ تھک گئی تو دوسری خواتین سے استدعا کی کہ وہ بھی سفر سے تھکی ہوئی تھیں۔ آپس میں مشورے سے طے کیا کہ بچی کو یہیں کہیں سائے میں لٹا دیا جائے۔ پاس ہی کھیت تھا۔ سوئی ہوئی بچی کو سائے میں لٹا دیا اور ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہم ابھی واپس آ کر اسے اٹھا لیں گے۔ تب بولے زمانے تھے، ماں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے سفر جاری رکھا، بچی سوتی رہی۔ آخر منزل پر پہنچی، میزبانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ مہمان نواز لوگ تھے، کھانا کھلایا اور بھگت کی، بستر لگا دیے۔ اب ماں کو بے چینی ہو، بار بار چلنے کو کہے لیکن میزبان جانے نہ دے۔ آخر میزبان کی جیت ہوئی اور وہ لوگ گرم گرم بستروں میں دب گئیں۔ ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ صبح ہوتے ہی نکل پڑیں گے اور بچی کو اٹھا لیں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب اگر میزبان کو بتایا تو بھی برا لگے گا کہ چھوٹی بچی کو کیسے چھوڑ آئیں اپنے فائدے کے لیے۔ آخر وسوسوں میں گری تھکی ہوئی ماں پہ بھی نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ ادھر جس کسان کی فصل تھی، اس نے پانی لگایا اور پانی جیسے ہی بچی کے پاس پہنچا، بچی نے گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ کسان بیچارہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ جن ہو بھوت ہو سامنے آؤ، جواب کون دیتا اسے؟ بچی نے رونا جاری رکھا۔ آخر ہمت کر کے کسان آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی پیاری سی بچی رو رہی ہے۔ کسان نے جیسے ہی اسے گود میں اٹھایا، بچی نے رونا دھونا بند کیا، جیسے پہلے ہی اس گود سے مانوس ہو۔ کسان کو اس پھول سی بچی پر بہت پیار آیا، فوراً گھر گیا، بچی بیوی کے سپرد کی اور کہنے لگا، دیکھو خدا نے ہماری جھولی بھرنے کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ان معصوم لوگوں نے اس بچی کو اپنی بے اولادی کے غم کا مداوع جان کر خدائی تحفہ ہی سمجھا۔ بچی بھی انسانی لمس کو پا کر پھر سے سونے لگی، جیسے یہی اس کی کھوئی ہوئی گود ہو۔ لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ کسان کی بیوی نے پوچھا۔ یہ مجھے چنے کے بوٹے کے سے ملی ہے، اسی لیے اس کا نام چنی ہی رکھ دیتے ہیں، بولے کسان نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ادھر ایک چور کسان کے گھر کی گھات لگائے بیٹھا تھا، چھپ کر ساری بات سنتا رہا اور مستقبل کے منصوبے بناتا وہاں سے روانہ ہوا۔ چور نے ساری بات سنی اور اسے محفوظ کر لیا۔ چور اصل میں ٹھگ تھا، اس نے 12 برس انتظار کیا، یہاں تک کہ چنی اپنے نقلی والدین کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئی۔ انہوں نے اپنی سکونت بدل لی تھی، صرف اسی لیے کہ وہاں کے لوگ ان سے بچی کے بارے میں استفسار نہ کریں۔ نئے محلے میں چنی کو اپنی بیٹی ظاہر کرنا آسان تھا، انہوں نے چنی سے کچھ نہیں چھپایا۔ ویسے بھی وہ بہت سمجھدار بچی تھی، جلدی اس نے ماں کا گھر بار سنبھال لیا تھا۔ بہادری اس کی سرشتمی تھی اور صبر اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ امور خانہ داری میں طاق اور ہر فن مولا۔ ٹھگ نے ہر جگہ اس کا پیچھا کیا اور چنی کا حسن دیکھ کر خوش ہوا۔ آخر وقت آ پہنچا جب ٹھگ نے سالوں پہلے بنائے ہوئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ تحائف لے کر وہ کسان کے گھر پہنچا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں چنی کا ماموں ہوں، اس ماں کا بھائی جو چنی کو کھونے کے بعد جانبر نہ ہو سکی تھی۔ اس نے چنی کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری بچی بالکل ماں پر پڑی ہے، ہائے میری پیاری بہن، میری بھولی بہن کی نشانی۔ ثبوت کے طور پر ٹھگ نے کسان کو وہی کہانی سنائی جو اس دن وہ انہی کی زبانی سن چکا تھا۔
کسان تو بیچارہ جاٹ کا جاٹ تھا، سن کر یقین کر لیا۔ تب لوگ دھوکے اور فریب سے اتنا واقف نہیں ہوئے تھے۔ وہ خود جیسے بھولے بالے تھے ویسے ہی سب کو سمجھتے تھے، لیکن چنی ان کی طرح اتنی سیدھی سادی نہیں تھی۔ اس کی عقل نے ضرب تقسیم تفریق کرنا شروع کیا۔ اگر میرا کوئی تھا تو اتنا عرصہ کہاں رہا؟ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر ماموں ڈھونڈ سکتا ہے تو ماں باپ نے بھی ڈھونڈا ہوگا۔ غرض بہت سے سوال جو تشنا تھے، لیکن اس کے پاس اپنے نام نہاد ماموں کو رد کرنے کے لیے بھی تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بس اپنے معصوم ماں باپ کو اس اجنبی کی خاطر مدارت کرتا دیکھ رہی تھی۔ اجنبی جس کو دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور کوئی جذبہ وہ اس شخص کے لیے کوشش کے باوجود نہ پیدا کر سکی تھی۔ چند روز قیام کے بعد ٹھگ نے اپنا اگلا جال پھینکا۔ چنی کی نانی بیٹی کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکی ہے، اکثر بیمار رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چنی اپنی بیمار نانی سے ایک بار مل لے اور نانی بھی اسے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچائے۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے ہماری بچی کو دل سے لگا کر رکھا۔ یہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے۔ آپ کا احسان تو ہماری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی ہیں، لیکن کچھ حق ہمارا بھی ہے۔ یہ چند دن اپنی نانی کی خدمت کر لے، یہ اس کا بھی حق ہے۔ چند دن کی تو بات ہے، پھر اسے واپس چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے، ہاتھ جوڑے اور سر جھکا لیا۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کسان اور اس کی بیوی نے باخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ رہی بات چنی کی تو وہ ابھی بچی ہی تھی، اس کی کون سنتا؟ لاکھ روئی، ماں کی منتیں کی، مگر بے سود۔ ماں کا خیال تھا کہ رشتوں کی حدت خود ہی اس کے دل کو پگھلا دے گی، اور یوں چنی ایک اجنبی کے ہمراہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ وہ جس کی ماں نے اسے چنی کے سائے کے بھروسے چھوڑ دیا تھا، اور خود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے سے اس نئے سفر کے حوالے کیا۔ چنی اللہ کے بھروسے سے اپنے نام نہاد ماموں کے ساتھ چل پڑی۔ راستے کو ذہن نشین کرتے ہوئے ایک لمبا تھکا دینے والا سفر۔ آخر گھر پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں سلامت تھیں۔ چنی نے حیرت سے ماموں کی طرف دیکھا، مگر زبان بند ہی رکھی۔ گھر اچھا تھا، لیکن ایسا لگتا جیسے کبھی صفائی نہیں کی گئی۔ لے بھائی چنی، سنبھال اپنی نانی کو، میں کام پہ جا رہا ہوں، لیکن تہہ خانہ میں مت جانا، وہاں میرے کاغذات رکھے ہیں زمینوں کے، سمجھ گئی؟ ٹھگ نے پیار سے پوچھا۔ چنی صرف سر ہی ہلا سکی، اس کا بات کرنے کو بھی دل نہیں کیا۔ اسے اپنے ماں باپ اور گھر یاد آ رہا تھا۔ جیسے ہی شام ڈلی، ماموں تو کام پہ چلا گیا۔ چنی 2 دن تو اداس بیٹھی رہی، پتہ نہیں کتنے دن اور رہنا تھا یہاں۔ نانی ہر وقت چرخہ کاٹتی رہتی یا چنی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ چنی کو اس سے عجیب خوف محسوس ہوتا تھا۔ کام کرنے والی بچی تھی، کب تک فارغ بیٹھتی؟ تیسرے دن ہی جھاڑو اٹھائی اور کام پہ لگ گئی۔ جالے صاف کیے، فرش دھویا۔ کتنی ہی بار اس کا دل چاہا کہ نیچے تہہ خانہ دیکھنے کو، مگر اماں کی نگاہیں اسے ہر وقت اپنے ساتھ ہی لگی محسوس ہوتی۔ گھر سے فارغ ہو کر وہ نانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ الجھے ہوئے بال، میلے کپڑے، چل نانی نہا لے۔ آ میں نہلاتی ہوں۔ چنی نے جیسے ہی اس اماں کی سر کو ہاتھ لگایا، اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ اتنی جوئیں اماں کو نہلایا، دھلایا، کپڑے بدلے۔ اماں کے کپڑوں میں ہی چابیوں کا گچھا تھا جو چنی نے چھپا لیا۔ سارا دن اس کی جوئیں نکالی، لیکن وہاں تو پورا چمن آباد تھا۔ اس کا فائدہ بس اتنا ہوا کہ اماں کو جلد نیند آ گئی، ورنہ تو چنی کو رات کو بھی اس کی نگاہوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔
چنی چپکے سے چابیاں اٹھائے تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ اسے دور سے ہی بدبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ چھوٹے سے کمرے میں 10-12 عورتیں رسیوں سے جکڑی پڑی تھیں۔ پاس ہی کچھ کھانے کا سامان تھا۔ وہ تمام عورتیں نیم غنودگی میں تھیں۔ شاید کوئی نشہ آور چیز انہیں دی گئی تھی۔ اے بہن، اس نے ایک عورت کو جگانے کی کوشش کی جو ہوش میں تھی۔ ہاں ہاں، کھانا آ گیا کیا؟ اس عورت نے سوتے ہوئے ہی ہاتھ بڑھایا۔ چنی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہوش کر بہن، میں چنی ہوں۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے ہو؟ اس عورت نے آنکھیں کھولی۔ اچھا، تم نہیں ہو اب، وہ تمہیں بھی باندھ دیں گے۔ جیسے ہی کوئی ملا تمہیں بھی بیچ دیں گے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اب تم کبھی اپنے گھر نہیں جا سکو گی۔ لیکن میں تو اس کی بھانجی ہوں، چنی نے کمزور آواز میں کہا۔ یہاں ان سب میں کوئی اس کی بانجی ہے اور کوئی بھتیجی ہے۔ یہ شخص ٹھگ ہے، عورتوں کو اغوا کرتا ہے، رات کو چوریاں کرتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کی ساتھی ہے۔ چنی کو اماں سے خوف کی بجائے نفرت سی محسوس ہوئی۔ اچھا بہن، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ تم لوگ بس یہ کھانا مت کھانا، اس میں نشہ آور دوا ہے شاید، اور ان لوگوں کو بھی سمجھا دینا۔ چنی بہادر لڑکی تھی۔ اسے اپنے ساتھ ان مظلوم عورتوں کی بھی جان بچانی تھی۔ یہ بھی غنیمت ہی تھا کہ ٹھگ نے اس سے ان عورتوں کے ساتھ بند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ چنی کا اعتماد چاہتا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چنی لاڑ سے کہنے لگی، نانی تیری جوئیں ایسے ختم نہیں ہوں گی۔ میں ایسا کرتی ہوں، پانی ابال کر سر میں ڈالتی ہوں، جوئیں خود ہی جل کر مر جائیں گی۔ جو مرضی کر، بس مجھے اب ان سے نجات مل جائے۔ اماں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ چند جوئیں کم ہونے سے جوؤں نے سر میں مزید افراتفری مچائی ہوئی تھی۔ اجازت ملتی ہی چنی نے پانی گرم کیا، اماں کا سر چرپائی کے سرہانے رکھا اور گرم پانی اماں کے سر میں۔ اماں چیخ اٹھی، سر جل گیا مگر جوئیں پھر بھی نہ جلی۔ نانی، جوئیں مر سکتی ہیں کیسے؟ اماں پہلی ہی بیزار بیٹھی تھی۔ جلتی بتا، ان جوؤں نے بڑا ستایا ہے، بس کچھ کر، ان کو ختم کر۔ دیکھ نانی، اب پانی سر سے گزر چکا، تیری جوئیں ایک ہی طرح ختم ہوں گی۔ تو کنڈی میں سر رکھ، میں جوؤں کو ڈنڈا ماروں گی تو وہ مر جائیں گی۔ اماں مان گئی۔ جیسے ہی اس نے سر اوندا کر کے کنڈی میں رکھا، چنی نے ڈنڈا مارا اور اماں اپنے جوؤں سمیت رائے عدم ہو گئی۔ چنی کا ارادہ اسے بے ہوش کرنے کا تھا، لیکن اماں کے دن شاید پورے ہو چکے تھے۔ چنی نے جلدی سے اماں کو دیوار کے سہارے بٹھایا، ہاتھ میں چرخے کی ڈنڈی دی جیسے وہ چرخہ کاٹ رہی ہوں، اور خود جلتی جلتی تہہ خانہ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ میری بہنوں، جس دیس کی ہو وہاں لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ٹھگ پھر آ جائے۔ ان عورتوں نے جو آج ہوش میں تھیں، چنی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیتی چلی گئیں۔ چنی نے دروازہ اندر سے بند کیا، دیوار پھاندی اور گھر کی راہ لی۔ بالآخر گھر والوں سے جا ملی۔ اتفاق سے ٹھگ اسی رات واپس آیا، لگا دروازہ کھٹکھٹانے۔ گھر میں کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا۔ غصے سے بھرا دیوار پھیلا کر جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ماں آرام سے چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ٹھگ دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا اور اماں کو تھپڑ مارا۔ اماں تھپڑ لگنے سے زمین بوس ہو گئی۔ تب اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ پہلا خیال اسے تہہ خانے اور چنی کا آیا۔ جا کر دیکھا تو اس کی کمائی کا ذریعہ ختم ہو چکا تھا، محنت اکارت ہو چکی تھی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ چنی ہی کی کارستانی ہے۔ غصے میں اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں بار بار کہنے والا بے ٹھکانا تھا، چنی کو میں نے ٹھگ گئی، چنی مجھ کو، اب تو ٹھگ کو ضدی ہو گئی، اب نہیں چھوڑوں گا اسے۔
اسے سزا ضرور ملے گی۔ ٹھگ نے ماں کا کفن دفن کیا اور پھر جا پہنچا چنی کے گھر۔ جیسے ہی چنی سے آمنا سامنا ہوا تو آنکھوں میں موجود دھمکی چنی کی ذہین آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں اپنی بھانجی کے لیے چوڑیاں لایا ہوں۔ ٹھگ نے مصنوعی پیار آنکھوں میں بھرا، ادھر آ بیٹھی، تجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ماں نے زبردستی کھینچ کر بٹھا دیا۔ اب ٹھگ چوڑیاں پہنائے اور ساتھ چٹکیاں کاٹتا جائے۔ چنی نے رو رو کر بمشکل ہاتھ چھڑایا۔ اب کی بار چنی نے ماں کو صاف منع کر دیا تھا۔ جانے سے تو ٹھگ نے گیٹ ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا سوچا۔ رات ہوئی، سب اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے چل دیے تو ٹھگ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ لوگ چپکے سے آئیں اور چنی کی چارپائی اٹھا کر چلتے بنے۔ ٹھگ بھی ساتھیوں کے ہمراہ ہوا۔ اتنی وزنی چارپائی، پھر لمبا سفر۔ وہ لوگ کچھ دیر میں ہی تھک گئے، آخر گھر پہنچے۔ ٹھگ نے منہ سے کپڑا اتارا۔ آج نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا؟ بستر میں چنی نہیں، پانی سے بھری مشک رکھی ہوئی تھی۔ دراصل چنی اپنے نوسر باز ماموں کا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ سب سے نظر بچا کر بھری ہوئی مشک چارپائی پر ڈال دی۔ ٹھگا تھا چنی کو میں نے، ٹھگ لیا چنی نے مجھ کو۔ ٹھگ کو اب اور زیادہ تو آیا، اب نہیں چھوڑوں گا اسے۔ چند دن بعد تحائف لیے اور جا پہنچا۔ دیکھو بہن، ہمارا بھی تو چنی پہ حق ہے۔ اب یہ چلے تو اسے اس کی نانی کی قبر دکھا لاؤں۔ غرض کسی طرح ان کو قائل کر ہی لیا۔ ادھر چنی نے ڈرتے ڈرتے ایک کینچی اپنے سرہانے رکھی اور اللہ کے بھروسے سو گئی۔ اب پھر جیسی ہی رات ہوئی، ٹھگ نے ساتھی آئے۔ چنی کو پہلے ہی ٹھگ نے اپنے سامنے رکھا تھا۔ اب یہ لوگ چل پڑے فتح کی نشہ میں تو ایک کمزور لڑکی پہ فتح پانے کی خوشی، ادھر کمزور لڑکی قدم گنتی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ چرپائی لے کے پیپل کے درخت کے نیچے سے گزرے، چنی نے لٹکتی ہوئی شاخ تھامی اور اگلی ہی لمحے وہ پیپل کی چوٹی پہ تھی اور اب وہ سب اسے کہیں کہ نیچے آ جاؤ، لیکن چنی نے کہا کہ پہلے میرا ماموں مجھ سے ملنے اوپر آئے۔ ٹھگ جیسے ہی اوپر چڑھا، چنی نے اپنے زبان دانتوں تلے دبا کر باہر نکالے۔ ماموں میرے ساتھ کھیلو، ایسے تو کر کے دکھاؤ۔ ٹھگ نے جیسی ہی زبان باہر نکالی، چنی نے کینچی سے نشانہ لگایا اور ٹھگ کی زبان کٹ گئی۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر نیچے گر پڑا اور لہو لہان منہ لے کر وہاں سے بھاگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے یہ درگت دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے اور چنی صحیح سالم اپنے گھر کو ہو لی۔ پھر کبھی ٹھگ نے اس طرف منہ نہ کیا، کیونکہ اب تو وہ بھی یہ کہہ نہ سکتا تھا کہ ٹھگا تھا چنی کو میں نے، ٹھگ لیا چنی نے مجھ کو۔ یہ کہانی تھی چنی کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگوں میں تعلیم عام نہیں تھی، حقوق نسواں پڑھائے لکھائے اور سمجھائے نہیں جاتے تھے، لیکن بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنایا جاتا تھا کہ وہ کسی اپنے بگانے سے خوف زدہ نہ ہوں، اپنا دفاع خود کر سکیں۔ چنی کردار نہیں، سوچ ہے، ایسی سوچ جو بیدار ہو گئی تو عورت اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو کاٹنے کی ہمت رکھتی ہے۔